اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یسر لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ سب علوم، سب فہم اور سب جو ہے انعامات اللہ رب العزت کے خزانوں میں ہے۔ وہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں، علم کے خزانے، حلم کے خزانے، دیانت کے خزانے، دولت کے خزانے، رحم کے خزانے، یہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور جو انسان دنیا میں ان کی طلب کرے گا، ان چیزوں کو بانٹے گا لوگوں میں، تو اللہ رب العزت واپس لوٹ آئے گا اس انسان کو۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہے لوگوں کے حقوق، جہاد فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، اس پر کتنا اللہ رب العزت نے جو ہے بیانات ہمیں دیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک جو ہے وہ اس سارے میں جو تقریباً جو اہم چیزیں ہیں اس پر زور دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اللہ کا تعلق ہے، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد حقوق اللہ ہو گئے، تو پھر حقوق العباد، پھر لوگوں کے حقوق ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، لوگوں کے حقوق ہیں۔ حقوق کا مقصد کہ آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں، والد ہیں، آپ کی بیوی ہے، پھر آگے بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اب ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان سب کے تعلق جو ہیں وہ مناسب انداز میں قرآن پاک میں ان سب چیزوں کو بتا دیا۔ بتدریج جو ہے وہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو بتاتے ہیں۔ یعنی جو پہلا میثاق کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی یہی تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ایک اپنا کام، اپنا عبادت اللہ رب العزت کی کرو، پھر آگے جو ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ 4 یا 5 حکم جو ہے یہ انسانوں کے لیے، حقوق العباد کے لیے اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ترتیب اللہ رب العزت نے خود بنائی ہے۔ پھر نماز پڑھو، عبادت اللہ کی، تو جب اللہ کو مان لیا، اللہ کو اپنا الہ مانا، سب سے پہلی بات ہے اقرار باللسان، اقرار بالزبان، جو ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اللہ رب العزت کو ماننا، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار۔ تو قولوا للناس حسنا، پھر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، جس سے معاملہ کرو اس کے ساتھ جو ہے سچ بولو، اپنے معاملات اگر تھوڑی سی کسر بھی کھانی پڑی کھا جاؤ، لیکن اس کو دھوکہ نہ دو، اس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو انسان جو ہے اپنی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لالچی ہے، برا، ایک تاثر پیدا ہو جائے۔ اور یہ تاثر جو ہے یہ اللہ رب العزت ان معاملات کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت نیک آدمی تھا، تو یہ مرنے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ لوگ اس وقت انسانوں کو جو ہے اس انداز سے یاد کرتے۔ تو اس لیے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبوت 40 سال میں ملنی ہے،
پتہ لوگوں کو پیدائش سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لاکھوں سال پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا تھا۔ اب جب دنیا میں آئے ہیں تو معاملات دیکھیں، کافر بھی امین و صدیق کہتے ہیں۔ پہلے کافروں سے یہ القاب دیے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان نبی بنیں گے وہ امین بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، امین و صادق ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صحابہ تو کہتے ہی تھے، صحابہ تو ہر چیز، لیکن وہ لوگ بھی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ جو لوگ کافر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے ابھی، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ معاملات میں امین اور صادق ہے۔ دیکھو یہ ہے انسان کا پہلے جو ہے لوگوں کی دلوں میں اللہ رب العزت اس انسان کا مقام بیٹھا، اور اس وقت بیٹھاتا ہے جب انسان اندر سے خود صاف ہو جائے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ جو ہے ہیرا پھیری نہ کرے، کسی کے معاملات میں گڑبڑ نہ کرے۔ اگر اس کو کوئی ضامن بنایا جائے، اگر اس کو کسی پر گواہی دینے والا بنایا جائے، سچی گواہی دے، جھوٹی نہ گواہی دے۔ تو دیکھو وہاں ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ مندر کی جگہ ہے، ڈسپیوٹ ہو، جھگڑا ہو گیا، انگریز کا زمانہ تھا، انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا، کوئی مانتا نہیں تھا، دونوں میں جھگڑا، لڑائی فساد، بس باہم پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ہندوؤں نے کہا، اب دیکھو ہندوستان میں پہلے ہمارے جو اکابرین تھے، بزرگان دین تھے، جیسے وہاں دیوبند بھی ہے، نظام الدین اولیاء میں یہ ہمارا مرکز ہے، تو وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ صرف انسانوں کی کردار سازی کی تربیت ہو رہی ہے، انسانوں کو انسان بنایا جا رہا، جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسان بنا کے بھیجا ہے اس زاویے پہ ان کو جو ہے ڈھالا جا رہا۔ تو ہندوؤں نے ایک مفتی صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو مجھے نام نہیں آ رہا یاد، وہ ہندوؤں نے کہا کہ اگر وہ آ کے گواہی دے دیں اس جگہ کے بارے میں کہ جگہ جو ہے ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اب دیکھو ان کی شرافت، ان کے معاملات، ان کے لین دین ان کے ساتھ ایسے تھے کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہوں گے نا، تو تبھی انہوں نے منتخب کیا۔ تو جب وہ وقت آیا، انگریز کے سامنے گواہی دینے کا وقت آیا، مسلمان بھی سارے اکٹھے، مسلمان کہنے لگے کہ ہم نے مسجد کی جگہ بنانی ہے تو مفتی صاحب تو ہمارے لیے بیان دیں گے۔ تو انہوں نے جب اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم اٹھوائی کہ آپ بتائیں کہ یہ سچ معاملہ کیا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ سچ معاملہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے جناب والا۔ تو مسلمانوں کو تو بڑا صدمہ پہنچا ایک قسم کا دیکھنے میں، لیکن تو حق بات تھی یا جو بھی معاملات جیسے وہاں کے تھے حالات، تو انگریز لکھتا ہے وہاں فیصلے میں کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اندازہ لگا ایک انسان کے کردار سے۔ اب ہم جو باہر لوگ رہتے ہیں امریکہ کینیڈا میں، اللہ نے ساری دنیا پھرائی، آسٹریلیا بھی گئے، یورپ کے کچھ ملک، افریقہ کا ملک، سعودی عرب میں تو الحمدللہ اللہ نے کتنے عمرے کروائے، 2-3 حجیں بھی اللہ رب العزت نے کروائیں۔ سعودی عرب رہتے ماجد تھا تو اس کے پاس ہر سال آتے جاتے، اور 9 سال ماجد رہا ہمارا، 9 سال ویزا لگ گیا، ہم آ جاتے تھے کئی مرتبہ لے۔ پھر ہم جب نائجیریا تھے تو وہاں سے آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ پرانا کعبہ تھا اور پرانا مسجد نبوی تھا۔ تو یہ تھا
تو اس کا پھر فیصلہ کرنے پر ان ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنی یہ مندر کی زمین مسجد کے لیے دیتے ہیں، یہ مسجد مسلمان بنا۔ دیکھو ایک سچ بولنے سے سارے معاملات صحیح ہو۔ اگر وہاں جھوٹ بولا جاتا، وہ جگہ مل بھی جاتی، ایک تو وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی، اور پھر وہاں کیا ہے، اس پہ اکرام ہوتے، وہاں اللہ کی کیا رحمتیں بس۔ تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکات ہیں، اولہ رحمتہ، اوسطہ مغفرتہ۔ اب یہ اوسط کا مہینہ ہے، درمیانی عشرہ ہے، اوسط عشرہ، اوسط عشرہ مغفرتہ وآخرہ اتق النار، آخری جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے پہلے میں آپ نے اللہ سے رحمت مانگی، اللہ رب العزت سے اپنی رحمت کی دعائیں مانگتے رہے، اور دوسرے میں استغفار کی کثرت کرتے رہے، اللہ رب العزت مغفرت، تیسرے سے عذاب جہنم مانگنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ پڑھنا ہے، اللہ رب العزت سے مغفرت پوری امت کے لیے، پاکستان کی بہبود کے لیے، پاکستان کے اندر اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کے معاملات صحیح کر دے، تمام ملک صحیح ہو جائے گا اگر ہم صحیح ہو جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ میں نے ابھی یہ مثال جو دی ہے کہ ایک نیکی کرنے سے سارے معاملات صحیح ہو۔ اگر کہیں کوئی آپ کے درمیان بھی اس قسم کا کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے، کہیں کوئی جھگڑا آتا ہے، تو وہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر کسر بھی کھانی پڑے تو آپ کھا کے اس کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا دیں، تو اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس معاشرے میں بھی اللہ رب العزت کی جو ہے دین کی فضائیں جو ہیں ابھریں گی، اور لوگوں کو جو ہے اللہ رب العزت کی برکتیں نصیب ہوں۔ بغیر برکت کے آپ پھل پھول نہیں سکتے۔ اگر پھلنا پھولنا چاہتے ہو، پیسہ ہے، مال ہے، نہیں بھی ہے، تو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے وما تنفقوا من خیر فیوفی علیکم وانتم لا تظلمون، جو تم مجھ پر خرچ کرو گے، لوگوں کو دو گے، میں تمہیں لوٹاؤں گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔